بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ. میں باہر تھا اور آپ کے لیے طبیعت اداس تھی، بہت دل چاہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو جائے اپنے طلباء کو خوش آمدید کہیں. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، سرخ شال آپ نے پہنی ہوئی تھی. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جئت اطلب العلم، یا رسول اللہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا مرحبا بطالب العلم، طالب علم کو مرحبا کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے سنت ہے کہ جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو استاد اس کو مرحبا کہے. تو میں آپ سب طلباء کو مرحبا کہتا ہوں، قدیم اور جدید جتنے بھی ہیں سب کو. اور فرمایا کہ طالب علم جو ہوتا ہے اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے، اکرام کے لیے. طلب علم کے احترام اور اکرام میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. حضرت صفوان کی اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ فرشتے طالب علم کے احترام میں آسمان تک زنجیر بنا لیتے ہیں، اوپر تلے لائن بنا لیتے ہیں، استقبال کے لیے، احترام کے لیے، اکرام کے لیے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے طالب علم کی اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. سال کا آغاز ہے تو ابتدائی میں اگر کچھ چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو بہت اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو ابھی سے ایک تو اپنی نیت ٹھیک کر لیں کہ ہم علم کس لیے حاصل کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اگر اخلاص نہیں ہے، کوئی دنیا مقصد ہے یا دکھاوا مقصد ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جامع رشید کے فاضل ہیں، ہم بہت بڑے عالم ہیں، تو یہ تباہی ہے بہت. تو ابھی چند دن انشاءاللہ نشستیں ہوں گی تو میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس سال کے آغاز میں کیا کرنا چاہیے آپ کو. آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سال آپ لوگوں کی نگرانی اور آپ لوگوں کا دھیان رکھنا، آپ کو خوش آمدید کہنا، باقاعدہ خوش آمدید کہنا، یہ براہ راست میری طرف منتقل ہو گیا ہے. تو میں براہ راست آپ کی نگرانی کروں گا انشاءاللہ. اور اس میں صرف فرشتے پر نہیں بچھائیں گے یہ بھی ہے آئی سمجھ میں، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. تو طلباء کی نگرانی بھی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کی، وقت کی پابندی، تعلیمی امور جتنے بھی ہیں وہ براہ راست میری طرف منتقل ہو گئے. انشاءاللہ میں دیکھوں گا کیسے آپ غیر حاضری کرتے ہیں. وقت کی پابندی کریں، جو ضابطہ بنا ہے اس کا اہتمام کریں، تو آپ دیکھیے کتنی برکت ہوگی انشاءاللہ. بہت جلدی اس بارے میں میٹنگ ہوگی، آپ سے مجلس ہوگی اجتماعی طور پر تمام طلباء کے ساتھ انشاءاللہ. اس دفعہ میں پنجاب کا، خیبر پختونخوا، کشمیر اور پنجاب، یہ جو 15 دن ہیں اسی میں میرے صرف ہوئے ہیں. میں اپنے وہاں گاؤں بھی گیا جہاں میں نے کتابیں پڑھی تھیں، اب سے تقریباً کوئی 56-57 سال پہلے. اس گاؤں کے لوگوں کا میں نے بہت شکریہ ادا کیا. اساتذہ تو سارے فوت ہو گئے، لیکن جو گاؤں کے لوگ تھے یا ہمارے اساتذہ کے جو بچے تھے، ان کے اولاد، ان کا شکریہ ہم نے ادا کیا. تو میں تھوڑا سفر نامہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. فیصل آباد جانا ہوا، میں فیصل آباد گیا تو مجھے یاد آیا کہ دورہ حدیث کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے، تو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا، کوئی مشورہ دینے والا. تو اپنے طور پہ جیسے طلباء بہت ساری باتیں سوچتے ہیں، تو وہ یہ باتیں ہوتی تھیں کہ ہمیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جانا چاہیے پڑھنے کے لیے. تو حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، علم بھی حاصل کریں گے. اور اس وقت چونکہ بہت وہاں سے سہولتیں بھی بہت زیادہ ملتی تھیں طلباء کو، تو پھر یہ وہاں جائیں کیسے. تو معلوم ہوا کہ پاکستان میں 2-3 ایسے مدارس ہیں جن کا یونیورسٹی کے ساتھ معاہدہ ہے کہ وہ اپنے طلباء کو وہاں بھیجتے ہیں. اس میں سر فہرست اہل حدیث کا ایک مدرسہ تھا، جامعہ تعلیمات اسلامیہ فیصل آباد. سب سے زیادہ ان کے پاس کوٹا تھا سعودی عرب کی یونیورسٹیوں کا. تو میں وہاں فیصل آباد چلا گیا، جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں وہاں داخلہ لیا میں نے جا کر. بڑا مشکل امتحان لیا انہوں نے، کیونکہ جامعہ اشرفیہ کے طالب علم وہاں آیا تھا تو اس کو چیک کرنا چاہ رہے تھے. تو الحمدللہ میرا داخلہ ہو گیا. مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوتے تھے اس زمانے میں، انہوں نے میرا امتحان لیا. پوری ایک جماعت تھی علماء کی، اساتذہ کی، لیکن وہاں میرا دل نہیں لگا. 2 گھنٹے میں ہی میرے طبیعت اچاٹ ہو گئی بالکل. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ
جو طلبہ وہاں پھر رہے تھے، جو میں نے جامعہ اشرفیہ میں اپنے اساتذہ اور طلبہ میں جو ایک روحانیت دیکھی تھی وہ وہاں مجھے نظر نہیں آئی۔ ان کے لباس کے حوالے سے شلوار ٹخنے سے نیچے ہے، سر پہ کوئی ٹوپی نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، اور اتنا پریشان ہوا کہ میں وہاں سے مدرسے سے نکل آیا داخلہ ہونے کے باوجود۔ تو میرے پاس ایک بستر تھا اور ایک بکس تھا میرا، تو میں نے دونوں اٹھائے اور میں جو سامنے مین روڈ جاتا تھا، چنی روڈ، فیصل آباد روڈ، اس پہ میں کھڑا ہو گیا کر۔ تو میرا بستر رکھا ہوا ہے اور بکسہ رکھا ہوا ہے ساتھ میں روڈ پہ کھڑے ہو کر سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس میں ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں مدارس کے ذمہ داروں کو، خاص طور پہ کہ ایک ایسا طالب علم جس نے ساری عمر ہر کلاس میں، ہر درجے میں پہلی پوزیشن لی، اور وہ طالب علم روڈ پہ کھڑے ہو کر سوچ رہا ہے کہ مجھے کدھر جانا چاہیے۔ تو کافی دیر میں وہاں کھڑا رہا، پھر بیٹھا رہا، تو پھر مجھے خیال آیا کہ مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے، ان کے پاس بھی کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو وہاں سے جو وہاں جا کر طلبہ جو پڑھتے ہیں تو ان کو وہ جامعۃ الامام محمد ایسے کچھ نام ہے ریاض میں یونیورسٹی ہے، ان کے ساتھ۔ تو پھر میں وہ دوسری بس آئی تو اس میں پھر بیٹھ کے میں وہاں چلا گیا مدرسے میں۔ وہاں میرے ایک جاننے والے استاد بھی مل گئے، مولانا احمد شیر غالباً نام تھا، تو انہوں نے پھر مجھے کھانا وغیرہ کھلایا۔ تو وہاں بھی میرا دل نہیں لگا اور میں کافی پریشان ہوا وہاں جا کر۔ تو مولانا صاحب نے مجھ سے پوچھا، جو وہاں کے استاد تھے، کھانا وغیرہ کھایا اور مجھ سے کہا کہ آپ کیسے آئے؟ تو میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو زبردستی پڑھائیں گے، جبکہ میرا دل ہی نہیں لگ رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں والی بال کھیلنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اس مدرسے میں بہت اس کی والی بال کی بہت اچھی تگڑی ٹیم تھی، بہت اچھا کھیلتے تھے وہ لوگ۔ ان کا بہت اچھی بات ہے، عصر کے بعد کھیلیں گے۔ تو عصر کے بعد خوب ہم نے گیم کھیلے ہم مغرب تک۔ تو رات بھر میں پریشان رہا، سوچتا رہا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ پھر میں یہ بھی سوچتا رہا کہ واپس گھر چلے جاؤں تو والد صاحب کو کیا بتاؤں گا میں نے تو ان کو بہت کچھ سبز باغ دکھائے تھے کہ میرے اتنے اچھے نمبر ہیں، میں نے پوزیشن لی ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا میرے لیے داخلہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہیں گے واپس کیسے، کیوں آ گئے؟ تو پھر رات میں ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا کہ جب ہم دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے تھے تو ہمارے استاد حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اس وقت میں ابو داؤشی پڑھاتے تھے، بعد میں شیخ الحدیث پڑھے، انہوں نے ہمیں نصیحت فرمائی تھی کہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرنا اور بیعت ہونا۔ 5-6 نصیحتیں، ان میں ایک خاص یہ نصیحت تھی۔ تو میں نے سوچا کہ وہاں جاتا ہوں لاہور جامعہ اشرفیہ میں، حضرت سے بیعت ہوتا ہوں، اس کے بعد سوچوں گا کیا کرنا ہے۔ اس قسم کی جب پریشانی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پریشانیوں میں پیغام ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر پریشانی آئی اور اس سے آپ نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، کوئی توبہ استغفار نہیں کی، اپنے اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہ پریشانی عذاب ہے۔ اور اگر آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس سے سبق حاصل کیا، کیونکہ ہر مصیبت میں پیغام ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ہم نے ان پر مصیبت نہ بھیجی ہوتی تو یہ کہتے کہ یا اللہ آپ نے تو پیغام پہنچانے والا بھیجا ہی نہیں۔ تو مصیبت کو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ رسول۔ جیسے رسول رسالت اور پیغام لے کر آتا ہے، ایسی مصیبت اور پریشانی بھی پیغام لے کر آتی۔ تو اس وقت میں بہت پریشان تھا۔ ایک تو انہوں نے امتحان کی کارروائی بہت، تعلیمات اسلامی فیصل آباد میں بہت لمبی تھی، اور اس کے بعد پھر میں باہر روڈ پہ کھڑا رہا، پھر وہاں چلا گیا، چین روڈ میں چلا گیا، وہاں رات بھر پریشان رہا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے کھول رہے تھے۔ میں جب جامعہ اشرفیہ گیا تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں ملا، میں نے کہا حضرت آپ نے نصیحت فرمائی تھی تو میں اس نصیحت پہ عمل کرنے کے لیے بیعت ہونے کے لیے آیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ایسے بیعت نہیں کرتا ہوں، پہلے آپ مجھے دیکھیں اور آپ اپنے حالات مجھے بتائیں، اگر میں مطمئن ہوا تو آپ کو بیعت کروں گا، اور میں اتنی جلدی بیعت نہیں کرتا، 5-6 مہینے خط و کتابت کریں گے مجھ سے، میری مجلس میں بیٹھیں گے تو جا کر میں بیعت کرتا ہوں۔ اور مجھے فرمایا کہ جتنے کچھ دن آپ یہاں ٹھہر جائیں، 3 دن، تو ان کا ایک الگ سے خانقاہ کا کمرہ تھا، وہ مجھے دے دیا انہوں نے۔ پھر میں اساتذہ سے ملنے کے لیے گیا، سب جتنے میرے بڑے اساتذہ تھے، حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے فرمایا کہ آگے کیا کرنے کا پروگرام ہے آپ کا، کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا میرے تو بیعت ہونے کا ارادہ ہے۔
تو انہوں نے فرمایا بیت تو تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے، باقی کیا کریں گے؟ مطلب ہے کہ آپ کا آگے نظم کیا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کیا؟ تو میں نے کہا حضرت میں نے تو ابھی یہی سوچا ہے کہ میں حضرت صوفی صاحب سے میں بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، باقی ابھی مجھے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ 1 سال تکمیل کا کر لیں، جو بڑی کتابیں ہیں وہ یہاں پڑھ لیں، اور میرے ساتھ آپ 1 سال رہیں، تصنیف و تالیف میں میرے ساتھ معاونت کریں، تو آپ کا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اس میں بڑی اونچی کتابیں وہ بھی پڑھ لیں گے اور میرے ساتھ بھی رہیں گے۔ تو اندھے کو 4 آنکھیں، تو میں تو اتنا پریشان تھا کہ کہیں میرا ہاتھ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ تو جامعہ اشرفیہ میں میری خاطر ایک الگ سے درجہ شروع کروایا مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں کوئی وہاں درجہ تکمیل کا درجہ ہوتا نہیں تھا، دور حدیث کے بعد کوئی درجہ نہیں تھا۔ تو حضرت نے محتم صاحب سے بات کر کے میرے لیے خاص طور پہ ایک درجہ شروع کروایا، جس میں تعلیم بھی ایک ہی تھا۔ اس میں یہ ساری کتابیں، جس میں امور عامہ، رسالہ قطبیہ اور شمس بازغہ، حمداللہ، صدرہ، یہ آپ لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوگی، آج کل ہیں بھی نہیں ہے نصاب میں، یہ کتابیں مجھے پڑھنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ تو وہاں سے آگے راستے کھلتے چلے گئے۔ تو میں جو روڈ پہ کھڑا ہوا تھا نا، پریشان تھا، تو اصل میں اللہ تعالیٰ مجھے مجبور کر رہے تھے کہ تمہارا راستہ ادھر ہے۔ جب بھی کوئی ایسی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، اس میں ڈھونڈا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہمارے لیے حکمت رکھی۔ تو جب میں فیصلہ آباد گیا تو پورا میں نے اپنے آپ کو، پوری ماضی میں نے یاد کی میں کیا تھا۔ ایک وہ دن بھی تھا جب میں یہاں روڈ پہ بے یار و مددگار کھڑا ہوا تھا، اور میں اس پر بھی پریشان تھا کہ میری جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ میں واپس گھر جا سکتا ہوں یا کسی اور جگہ جا سکتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں تو پیسے اتنے ہی ہوتے تھے کہ بس کرایہ دیا اور وہاں تک پہنچ گئے۔ اور آج اتنے سارے لوگ آگے پیچھے ساتھ چل رہے ہیں، تو کبھی بھی ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ عجب میں، کبر میں، خود پسندی میں کوئی مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہی مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی توفیق ہے کہ میں ہمیشہ الحمدللہ، یعنی ہمیشہ سے مراد واقعتاً ہمیشہ روزانہ ان سب چیزوں کو یاد کرتا ہوں، یاد رکھتا ہوں۔ جب بھی کوئی بہت زیادہ اکرام کرتا ہے تو فوراً میں یاد کر لیتا ہوں کہ میں کون تھا۔ میں اس کو بھی یاد رکھتا ہوں کہ ایک دفعہ میں اپنے ننیال جا رہا تھا، میرے دادا تھے، وہ میں لے کر جا رہے تھے۔ تو بھائی صاحب تھے، مولانا عبدالکریم صاحب، میں تھا، اور ایک ہمارے چزاد بھائی تھے، عبداللطیف نام تھا ان کا۔ تو لاہور میں بھاٹی گیٹ نام سنا آپ لوگ؟ تو بھاٹی گیٹ پہ جب ہم پہنچے تو ہم ٹانگے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے چزاد بھائی نے یہ کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو میرے دادا ان کے لیے 7 اپ لے کر آئے، پیٹ کے درد کے لیے نہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کاش کہ میرے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے تو مجھے بھی 7 اپ ملتا۔ میں ان سب باتوں کو یاد رکھتا ہوں۔ اگر 2-4 لوگ ہو گئے آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے، نام لینے کے لیے، حضرت صاحب، استاد صاحب، اور آگے پیچھے لوگ ہو رہے ہیں، تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک لمحے میں سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اپنی اوقات، اپنا ماضی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں کے آگے سر جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ کو پسند ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی سر اٹھا لیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کو منہ کے بل دے کر مارتے ہیں کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اور یہ جس طریقے سے آج کل طلباء کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نام آ جائے، فیس بک میں ہمیں دنیا کو پتہ چلے، یہ دنیا داری ہے۔ جو طالب علم ہوتا ہے وہ ایسا کبھی نہیں سوچتا۔ اللہ کے لیے سوچیں، اپنے دین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، وہ سوچیں، امت مسلمہ کے لیے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس سفر میں ساری وہ باتیں میں سوچتا رہا، پہلے بھی سوچتا رہتا ہوں، پھر جو ہمارے میزبان تھے ان کو میں نے بتا دیا، اور بھی کئی چیزیں بتا دی، یہ 7 اپ کا بھی بتا دیا۔ وہ لوگ تو بہت انہوں نے اکرام کر رکھا تھا، بڑا انتظام تھا پورے ہمارے قافلے کے لیے، 30-40 لوگ تھے ہمارے ساتھ، محافظین بھی، دوسرے لوگ بھی۔ تو انہوں نے سب کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا، اور سب کو 2-2 سوٹ ہدیہ بھی دیا، بہت اکرام کیا۔ تو میں نے کچھ واقعات ان کو بتا دیے تاکہ میرا دماغ صحیح رہے۔ یہ 7 اپ کا واقعہ بھی سنا دیا، اور روڈ پہ کھڑے ہونے کا واقعہ بھی بتا دیا۔ اور ابھی ہم جا رہے تھے تو وہاں ایک جگہ ایسی آئی جہاں ایک ڈرائیور نے میری کٹائی کی تھی، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے مفتی محمد صاحب، بھائی عبدالکریم صاحب، ان کو میں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے بہت مارا تھا ایک میاں والی کے کنڈکٹر نے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے آپ کا
اپنا احتساب رکھا کریں. اللہ تعالیٰ عجب اور کبر سے بچائے. فرمایا کہ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهُوَ مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ النَّفْسِ وَهِيَ أَشَدُّهُ. ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں 3 ہیں. ہوا متبع، ایسی خواہش، نفس پرستی، بس دل میں خیال پیدا ہو گیا ادھر جانا ہے، اس چلے گئے تو نفس کے پیچھے چلنا، نفسانیت، یہ بہت خطرناک، یہ آدمی کو تباہ کرتی ہے. وشح مطاع، اور بخل، بخیل ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور فرمایا اعجاب النفس، خود پسندی، اپنے آپ پہ عاشق ہو جانا، ہر وقت آئینہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، آپ کو اپنے آپ کو دیکھا نہیں، یہ ٹھیک ہے دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں تاکہ کوئی چیز خراب نہ ہو، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یہ اچھی بات ہے. لیکن ہر وقت میں اپنے بالوں کو دیکھنا، اپنے اس کو دیکھنا، اور اس کو کہتے ہیں نرگسیت. تو اگر طالب علم میں یا لیڈر میں نرگسیت آ جائے، نرگسیت کا ایک تو ہوتا ہے ویسی خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، اور ایک ہے اپنے آپ پہ عاشق ہو جانا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو جو اپنے آپ پہ عاشق ہو جاتا ہے وہ خود بھی تباہ ہوتا ہے اور اس کے اپنے ساتھیوں کو بھی تباہ کرتا ہے. فرمائے وہی اشدہن، یہ خود پسندی سب سے خطرناک چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اور میں امید کروں گا کہ کیونکہ یہ سال میرے ذمہ ہے آپ کی تعلیم، تربیت، نگرانی، تو مجھے آپ شرمندہ بھی نہیں کریں گے، پریشان بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم.